شجرا مثمرا، جہاد میں انسانوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، درختوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ دہشت گردی میں نہ انسانوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ درختوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ جانوروں کا خیال کیا جاتا ہے۔ جو کچھ امریکہ نے کیا دہشت گردی تھی، جو کچھ رشیا نے کیا دہشت گردی تھی، جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے دہشت گردی ہے۔ وَلَا تَذْبَحُوا شَاةً وَلَا بَقَرَةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَهُ۔ ابو بکر جانوروں کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، جہاد اور دہشت گردی میں فرق سمجھیے۔ وَلَا تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، بیجا نہ کسی جانور کو ذبح کرنا ہے، کھانے پینے کی ضرورت کے علاوہ نہ کسی بکری کو ذبح کرنا ہے، نہ کسی گائے کو ذبح کرنا ہے، نہ کسی اونٹ کو ذبح کرنا ہے۔ دہشت گردی کے زد میں پرندے بھی آ جاتے ہیں، چرندے بھی آ جاتے ہیں، درندے بھی آ جاتے ہیں، درخت بھی آ جاتے ہیں۔ ابو بکر کیا نصیحت کرتے ہیں؟ نہ کسی درخت کو کاٹنا ہے، نہ کسی کھجور کو کاٹنا ہے، نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا ہے، اور نہ کسی جانور کو بھیجا ذبح کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا لشکر ہے، لشکر اسامہ، اور لشکر اسامہ کو خلیفۃ رسول اللہ اصول بتاتے ہیں جہاد کی، فرق سمجھاتے ہیں جہاد اور دہشت گردی کی۔ وَسَوْفَ تَمُرُّونَ بِأَقْوَامٍ قَدْ فَرَّغُوا أَنفُسَهُمْ فِي السَّوَامِ، اور عنقریب جب تم ان کے علاقوں سے گزرو گے تو تمہیں ایسے لوگ پائیں گے جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر کے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی، ان کے ساتھ بھی قتل غارت گری کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَسَوْفَ تُقَدِّمُونَ وَسَوْفَ تَقْدُمُونَ عَلَىٰ قَوْمٍ يَأْتُونَكُمْ بِآنِيَةٍ فِيهَا أَلْوَانُ الطُّعَامِ، لوگ تمہیں کھانے پیش کریں گے مختلف برتنوں میں، لہذا جو انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے ان کھانوں کو کھانا۔ وَتَلْقَوْنَ أَقْوَامًا قَدْ حَسُّوا أَوْسَاطَ رُؤُوسِهِمْ، ذرا یہ ہمارے برگر بنانے والے نوجوان اس بات کو اچھی طرح سمجھیں جو عموماً ہم بناتے ہیں۔ ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے تمہارے گزر ہوں گے جنہوں نے سر کے چاروں طرف سے ٹن کیا ہوگا اور اوپر ان کے بال ہوں گے بلبل، اور یہ رومیوں کی علامت ہے اور رومیوں کی نشانی ہے۔ ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ جب ان سے پالے نا تو انہیں تلوار کے ساتھ ان سروں کو تن سے اتار دینا ہے، ان سروں کو کیا کرنا ہے؟ تلوار سے اتار دینا ہے، وہ سر تن پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، ان سروں کو تنوں سے اتارا ہے۔ وَتَلْقَوْنَ أَقْوَامًا قَدْ فَحَصُوا أَوْسَاطَ رُؤُوسِهِمْ وَتَرَكُوا حَوْلَهَا، کچھ کو ٹن کر کے کچھ کو چھوڑے ہوں گے، ان کو کیا کرنا ہے؟ مِثْلَ الْعَصَائِبِ فَخْفِقُوهُمْ بِالسَّيْفِ خَفْقًا، انہیں تلوار سے سر سے تن سے سر کو اتار دو۔ یہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت تھی۔ اور پھر اس کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، اصنع ما امرک اللہ ما امرک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ وہی کرنا جو رسول اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ لیبدأ ببلاد قزاعہ، اللہ کی نبی نے قزاعہ کے علاقے سے تمہیں کاروائی کا آغاز کرنے کا حکم دیا ہے، تو تو قزاعہ کی سرزمین سے کاروائی کا آغاز کرے۔ ثم آتی عاد
پھر عامل نامی جگہ پہ تو آئے جس طرح اللہ کی نبی علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا ہے، اسی حکم کے مطابق تو نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ یہ تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلا لشکر اسامہ روانہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کے حکمرانوں کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے افواج بیت المقدس کی آزادی کے لیے روانہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔